أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 9، سورت کا رکوع نمبر 23، پارے کا رکوع نمبر 13۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون وأملی لهم ان کیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اللہ احکم الحاکمین نے آیات کو جھٹلانے والوں کے متعلق بیان فرمایا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا ہماری آیات کو۔ سنستدرجہم، ان قریب ہم انہیں کھینچیں گے، بتدریج، آہستہ آہستہ، من حیث لا یعلمون، جہاں سے وہ جانتے نہیں۔ اللہ پاک مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، اور وہ اپنی من مانیوں میں خوش ہیں۔ استدراج، ڈھیل دے کر پکڑ آ جاتی ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، مہلت۔ ان کیدی متین، بے شک میری تدبیر نہایت مضبوط ہے۔ متین، مضبوط، بڑی مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، نہیں ان کے ساتھی کو کوئی جنون، دیوانگی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کفار کو، جو آپ کو مجنون کہتے، نعوذ باللہ من ذالک، فرمایا بصاحبہم، لفظ صاحب بولا کہ تمہارے ساتھی، تمہارے معاشرے میں، تمہارے خاندان میں، کنبہ قبیلہ میں اتنے سال زندگی بسر کی ہے، اور جن باتوں کا حکم دے رہے ہیں،
ایسی باتوں کا حکم کوئی مجنون آدمی دے سکتا ہے؟ شرک نہ کرو، نماز پڑھو، صلہ رحمی کرو، سچ بولو، ذرا غور تو کرو۔ ما بصاحبہم من جنہ، جن باتوں کا حکم دے رہے ہیں اور پھر تمہارے اندر ہی زندگی بسر کی ہے۔ ان کی سیرت اور کردار اور حسن اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں کیا مجنون آدمی؟ دماغ سے ذرا سوچ کے کام لو۔ ان ہوا الا نذیر مبین، نہیں وہ مگر ڈرانے والے ظاہر، ڈرانے والے ہیں آپ۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، ملکوت یہ لفظ ملک ان سے، میم لام کاف یہ اصل حروف ہوتے ہیں، اور واو اور تا مبالغے کے لیے۔ بڑی بادشاہی، کیا اور انہوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی بڑی بادشاہت میں؟ آسمان زمین کا دن رات کا نظام، اس کو چلانے والا بھی کوئی بادشاہ بڑا ہے، اس پر غور کر لیں۔ یہ پہلی چیز ہے جس پر غور کرنے کی دعوت ہے۔ دوسری، وما خلق اللہ من شیء، اور اللہ نے جو پیدا کیا مخلوقات، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، وہ اشیاء جو پیدا کی، ذرا ان میں تو غور کر کے دیکھو کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ تیسری بات، وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ قریب آ چکی ہو ان کی مدت، اجلہم موت قریب آ چکی ہو۔ یہ تین باتوں پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں، ایک آسمان و زمین کی بادشاہت میں، اور دوسرا اللہ پاک کی مخلوقات میں، اور تیسرا اس بات پر غور کر لو کہیں تمہارا وقت مقرر قریب ہی نہ آ چکا ہو۔ تین باتوں پر غور کرو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر کس بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ یہاں لفظ حدیث آیا اور اس سے مراد ہے قرآن پاک۔ کس حدیث پر، کس بات پر، کس کتاب پر اس کے بعد ایمان لائیں گے؟ آخری کتاب تو نازل ہو چکی ہے، اس کے بعد کتاب کوئی نہیں، پیغمبر کوئی نہیں، کس پر وہ ایمان لائیں گے؟ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر سورۃ السبا میں قل انما اعظکم بواحدہ، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی، ایک بات کی، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم بیٹھ جاؤ دو دو مل کر یا اکیلا اکیلا، ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کر لو، ما بصاحبکم من جنہ، نہیں تمہارے ساتھی کو کوئی جنون، غور کر کے دیکھ لو، اکیلا آدمی بیٹھ جائے، دو دو بیٹھ جاؤ، اس بات پہ غور و فکر کر لو۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جس کو اللہ پاک گمراہ کر دیں پس نہیں کوئی ہدایت دینے والا اس کو، وَيَذَرُهُمْ، اور وہ انہیں چھوڑتا ہے، فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں، يَعْمَهُونَ، بھٹکتے پھر رہے ہیں، اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں۔
यसअलूनक अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा, वो सवाल करते हैं आपसे क़यामत के बारे में। अस्साअ, अस्साअ का माना होता है घड़ी। घड़ी जो है इसको भी कहते हैं अस्साअ। एक लम्हा, एक सेकंड, वो भी अस्साअ। तो क़यामत के वक़ू में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ अस्साअ, एक लम्हा। घड़ी को भी अस्साअ और क़यामत को भी अस्साअ। अय्यान मुरसाहा, कब है उसका वाक़े होना। मुरसाहा, उसका वक़ू कब है, क़यामत का। बाद लोग ये नाम रख लेते हैं, अय्यान लिखा भी होता है अय्यान, बिल्कुल ही गैर मुनासिब, क्योंकि इसका माना अय्यान कब, कब है उसका वाक़या होना। तो ये लफ्ज़ नाम रखने के लिए नहीं, अनपढ़ लोग रख लेते हैं और माना से बिल्कुल बेखबर। अय्यान मुरसाहा, कब है उसका वक़ू। कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, कह दीजिए यकीनन उसका इल्म तो मेरे परवरदिगार के पास है। ला युजल्लीहा लिवक़तिहा इल्ला हू, नहीं ज़ाहिर करेगा उस क़यामत को उसके वक़्त पर मगर वही अल्लाह पाक उसे उसके वक़्त पर ज़ाहिर कर देगा। सक़ुलत फ़िस समावाति वल अर्द, भारी है आसमानों और ज़मीन में क़यामत का हादसा, बहुत ज़्यादा भारी है। ला तअतीकुम इल्ला बग़तह, तुम्हारे पास अचानक ही आएगी, अचानक। बग़ततन, उसकी कोई डेट, कोई तारीख वो तो नहीं बताएंगे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यसअलूनक कअन्नक हफ़ीयुन अन्हा, वो आपसे सवाल करते हैं कअन्नका, जैसे कि आप हफ़ीयुन खूब वाक़फ़ हैं, हफ़ीयुन खूब वाकिफ़ हैं, अनहा उस क़यामत के बारे में। ऐसे पूछते हैं जैसे आपको कोई बड़ी वाकफियत है, उसका महीना, उसका साल, उसका सन। हफ़ीयुन, आप खूब वाकिफ़ हैं। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, कह दीजिए यकीनन उसका इल्म तो अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, जानते नहीं। वो सवाल शुरू कर देते हैं प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क़यामत के बारे में कि वो कब है और उसका वक़ू किस वक़्त है। हदीस में बड़ा खूबसूरत वाक़या है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक अराबी की सूरत में तशरीफ़ लाए। सहाबा कहते हैं हम बड़े हैरान हो गए, ना तो आप पर सफ़र के निशान थे कि ये आदमी कौन है जो आया है। अगर सफ़र के निशान होते तो हम समझते को मुसाफिर आ गया, मुसाफिर है, अजनबी है, हम इससे वाकिफ़ नहीं। और ना ही हम मकामी मालूम होते हैं। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसान की शक्ल में तशरीफ़ लाए और आकर प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठ गए, बड़े परेशान। उस वक़्त तो ये था ना कि करीब करीब के 12-12 देहात के लोगों को वाकफियत होती थी, इसका नाम क्या है, इसके बाप का नाम क्या है, इसकी बरादरी कौन सी है। ना सफ़र के निशान है,
کہ چلو کوئی مسافر ہے، اجنبی ہے جسے ہم نہیں جانتے پہچانتے، نہ کوئی مقامی معلوم ہوتا ہے، پریشان بیٹھ گئے، آ کر آپ سے سوال کیے اسلام کا، ایمان کا، احسان کا، قیامت کا اور قیامت کی نشانیوں کا، 5 سوال کیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سوال کا جواب دیا، ایمان کے بارے بتایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور تقدیر اور آخرت پر۔ اسلام کے بارے میں بتایا، ارکان اسلام 5 اور ایمان کے ارکان 6۔ پھر احسان کے بارے میں وضاحت فرمائی، یہ تصور بناؤ کہ تم اللہ پاک کو دیکھ رہے ہو، اگر نہیں تصور بنتا تو یہ بنا لو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایمان، اسلام، احسان کی وضاحت ہو گئی۔ پھر یہ سوال کر دیا قیامت کا، قیامت کب ہے؟ جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مسئول کو اس کے بارے میں سائل سے زیادہ علم نہیں۔ سائل کون ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام۔ مسئول کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سردار دو جہاں۔ فرمایا آپ نے مسئول کو سائل سے زیادہ علم نہیں، یعنی میں اس کے بارے میں تم سے زیادہ نہیں جانتا اور نہ کوئی ایک کسی دوسرے سے زیادہ جانتا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، سورہ لقمان کی آخری آیت کریمہ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ 5 چیزیں لا یعلمہن الا اللہ، صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ قیامت کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ یہ آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ کو بڑی واقفیت ہے، خوب آپ اس سے واقف ہیں۔ یہ حدیث پاک جو عرض کی گئی صحیح بخاری شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 50 اور صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 8، شروع میں ہی صحیحین کے یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کا ایک نام ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث جبریل۔ حدیث جبریل، بعض حدیث کے نام ہوتے ہیں، حدیث جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں قیامت کے علم کے متعلق۔ بعض لوگ آتے سوال کرتے قیامت کب ہے، متی الساعہ، آپ فرماتے ویلا کا ماذا عادت لہا، تو نے تیاری کیا کی ہے، تیری تیاری کیا ہے۔ اور اسی طرح تسالونی عن الساعۃ وانما علمها عند اللہ واقسم باللہ ما علی ظہر الارض اليوم من نفس منفوسۃ تأتی علیہا 100 سنہ۔ ایک دفعہ ایک سوالی نے آ کر سوال کیا قیامت کب ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے لوگ اس وقت زندہ ہیں، جتنے بھی آج 100 سال سے پہلے 100 سال سے پہلے ان پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ آپ کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ ابھی آج جتنے لوگ زندہ ہیں 100 سال گزرنے سے پہلے سارے کے سارے فوت ہو چکے ہوں گے۔ ہاں اگلی نسل چلتی رہے گی، جو آج کے بعد پیدا ہوں گے، جو آج کے بعد پیدا ہوں گے وہ تو نسل آگے چلتی رہے گی، لیکن آج جو زندہ ہیں ان پر 100 سال کے اندر قیامت، یعنی سارے فوت ہو جائیں گے۔ جو فوت ہو گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ من مات فقد قامت علیہ القیامہ،
اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں اور نشانیاں بیان فرمائی اور فرمایا کہ جس طرح قرآن پاک میں ہے لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک، قیامت اچانک آ جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان، اس قیامت کا پورا علم میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، لیکن میں تمہیں اس کی علامات اور اس سے پہلے رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ فتنے ہوں گے، حرج ہوگا، قتل بہت زیادہ، یہ علامات قیامت میں ہے۔ الحرج، القتل اور فتنے بہت زیادہ۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرما لے۔ فتنے بہت زیادہ ہوں گے، اور قاتل کو نہیں پتا میں اسے کیوں مار رہا ہوں، مقتول کو نہیں پتا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، بغیر مقصد کے، بغیر کسی وجہ کے۔ یہ علامات قیامت سے ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پوری وضاحت فرما دی کہ علم اس کا اللہ کے پاس ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ یہ سورۃ اعراف کی آیات کریمات سے سب سے اہم ترین آیت کریمہ ہے۔ اس کا نمبر حفظ کر لیں، 188۔ اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ سورۃ الانعام، اس میں سے ایک نمبر یاد کر لیں آیت کریمہ کا، وہ نمبر ہے 50۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50، نمبر یاد رکھنا، مرتے دم تک فراموش نہیں کرنا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50، سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، یہ نمبر بھی نہیں بھولنا۔ اور اگر اس میں بھول ہو جائے تو 50 نہیں بھولنا، ایسا حفظ کر کے ذہنوں میں بٹھا لو کہ عقیدے کی اصلاح ہو جائے۔ فرمایا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نہیں میں مالک اپنے لیے نفع نقصان کا، نفع ولا ضرا اور نہ نقصان، الا ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے نفع بھی، نقصان بھی اور قیامت کا علم بھی۔ اس آیت کریمہ کو پہلی آیت کے ساتھ لگا لیں، قیامت کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں جانتا غیب کو، یہ غیب کی چابیاں، غیب کی کنجیاں میرے پاس نہیں ہیں، اگر میں جانتا غیب کو، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت زیادہ فائدے جمع کر لیتا، فائدے بہت زیادہ۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور نہ پہنچتی مجھ کو کوئی تکلیف، کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ آتی۔ ظالموں نے دھوکہ دیا، صحابہ کرام کو ساتھ لے گئے، قرائے کرام، صحابہ میں سے قراء، قرآن پاک کے حافظ اور قاری، دھوکے سے لے گئے اور شہید کر دیا۔ پیارے رسول امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بھر قنوت نازلہ فرماتے رہے اور لعنت کرتے رہے ان ظالموں پر جنہوں نے یہ ظلم کیا۔ فرمایا اگر مجھے علم ہوتا انہوں نے لے جا کر شہید کر دینا ہے تو میں کیوں بھیجتا، وما مسنی السوء، مجھے کیوں تکلیف آتی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں نے آپ پر بہتان لگا دیا، مہینہ بھر پریشان اور رنج میں اور غم میں۔ صورتحال کیا ہے اللہ ہی اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں گے۔ اور ایک یہودیہ عورت نے کھانے کے اندر
زہر ملا دیا، جس سے بعض صحابہ کی شہادت بھی ہو گئی۔ کھانا کھا لیا، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھانے سے تناول فرمایا اور آپ کے چہرہ انور میں، آپ کے دہن مبارک میں وفات تک اس زہر کے اثرات باقی رہے، آخر دم تک۔ فرمایا اگر میں غیب جانتا ہوتا، وما مسنی السوء، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ ہوتی، تو مجھے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہوا، وہی ظاہر کرے گا۔ سوال ایسے کرتے ہو کأنک حفی عنہا، گویا کہ تم اس سے بخوب واقف ہو، اس کی واقفیت تو اللہ کے پاس ہے، اس کا علم تو اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ یہ دو آیتیں ملا کر بات سمجھنے کی کوشش کریں، سوال قیامت کا اور فرمایا میں نہیں جانتا، اس کا علم اللہ کے پاس۔ ہاں نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، فتنے ہوں گے، قتل ہوگا، ان تلد الامۃ ربتہا، ایک عورت ہے وہ اپنی مالکہ کو جنے گی، اپنی مالکہ کو جنے گی، تو اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں یہ علامات قیامت سے ہے کہ ایک لڑکی اپنی ماں، اپنی والدہ پر ایسے دباؤ ڈالتی ہے جیسے نوکرانی کو دباؤ ڈالا جاتا ہے، ماں کو نوکرانی اور باپ کو نوکر، بلکہ نوکر سے بھی نیچے، اور ماں کو نوکرانی سے بھی نیچے۔ یہ علامات قیامت سے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا وان تری الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاۃ یتطاولون فی البنیان، جن کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، اور بکریوں کے چرواہے یتطاولون فی البنیان، لمبی لمبی عمارتوں میں مقابلے کریں گے۔ یہ دبئی کو آپ جانتے ہیں نا، 100 سال پیچھے چلے جاؤ، بکریاں چراتے، مچھلیاں پکڑتے، دو ہی کام ہے، تیسرا کوئی نہیں۔ آج دیکھ لو بلڈنگ پوری دنیا سے بڑی بڑی، اور صرف 100 سال پیچھے، زیادہ دور نہ جاؤ، بکریاں چرا لی اور مچھلیاں پکڑ لی۔ یہ علامات قیامت سے لمبی لمبی عمارتیں اور اونچی اونچی، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ اور اپنے بارے میں فرمایا ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں میں مگر نذیر، ڈرانے والا، و بشیر، اور خوشخبری دینے والا، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 انگلیاں ملا کر فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، 2 انگلیاں ملا کر، میں اور قیامت اس طرح ہوں جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، مجھے اور قیامت کو ان 2 کی طرح بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ نے شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی 2 انگلیاں ملا کر ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین وضم اصابعہما، صحیح البخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6504، صحیح مسلم حدیث نمبر 2951۔ تو اللہ والو، ہم نے تیاری کرنی ہے۔ ایک صحابی رسول سوال کرتے ہیں قیامت کب ہے؟ فرمایا تیاری کیا کی ہے؟ کہا ایک ہی ہے، انی احب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب کر دے۔ فرمایا انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہی ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔
محبت کرتا ہے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ ہمیں وہ سچی اور سچی محبت نصیب فرما دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔